بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ رب العزت نے سانپ کو جنت سے کیوں نکالا تھا۔ یہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ رہا کرتا تھا، مگر اس نے ایسا کون سا گناہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا۔ پیارے دوستو، جب سانپ جنت میں رہا کرتا تھا تو اس کے پاؤں بھی ہوا کرتے تھے اور اس کے منہ سے ابرک کی خوشبو بھی آیا کرتی تھی، لیکن کس گناہ کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کے پاؤں بھی چھین لیے اور اسے جنت سے نکال کر زمین پر اتار دیا۔ اور اللہ رب العزت نے اسے زمین پر کس جگہ پر اتارا تھا کہ جس کی وجہ سے آج بھی اس ملک میں سانپ باکثرت پائے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کون سی خصوصیات رکھی ہیں اور سانپوں کی کتنی اقسام ہیں اور کون سی نسل کا سانپ کس قدر زہریلا ہوتا ہے اور اس کا شرعی حکم کیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سانپ کو مارنے کا حکم کیوں دیا، سانپوں میں انسانوں کے خلاف عداوت کیوں پائی جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، ایک بات جو ہمارے معاشرے میں عام ہے کہ ایک سانپ کو مار دیا جائے تو اس کا ساتھی سانپ اس آدمی کو تنگ کرتا ہے۔ اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، اور ایسی کون سی دعا ہے جسے پڑھ کر ہم اپنے آپ کو سانپ کے شر سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی شخص سانپ کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہو۔ میرے پیارے سے ناظرین، اس ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے جائیں گے، اس لیے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک سانپ کی عمر تقریباً 1000 سال تک ہوتی ہے، اور یہ ایک سال میں ایک بار انڈے دیتا ہے۔ اور ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اگر بچھو سانپ کو ڈس لے تو سانپ مر جاتا ہے۔ سانپ کی عادت یہ ہے کہ جب کسی کو کاٹ لے تو الٹا ہو جاتا ہے، اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ الٹا ہونے سے وہ اپنا زہر اونڈیلتا ہے، مگر اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ سانپ کو دودھ پینے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ سانپ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ مستقل اپنی جگہ کو تبدیل کرتا رہتا ہے، اور سانپ کو جنت سے نکالے جانے کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جنت میں گھومنے پھرنے کو بہت کچھ تھا، لیکن وہاں پر اکیلے اور تنہا ہونے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اکثر اداس رہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی بائیں طرف کی پسلی سے حضرت اما حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا فرمایا، اور یوں حضرت آدم علیہ السلام بی بی حوا سلام اللہ علیہا کا ساتھ پا کر خوش ہو گئے۔ ناظرین گرامی، سانپ اور مور بھی اس وقت جنت میں رہا کرتے تھے اور اپنی مرضی کے مطابق جنت میں جاتے اور جنت سے نکلتے۔ اس وقت سانپ کے پاؤں بھی ہوا کرتے تھے اور اس کے منہ سے ابرک کی طرح خوشبو بھی آیا کرتی تھی۔ ایک دن سانپ اور مور جنت سے باہر گئے تو شیطان نے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ، کیونکہ شیطان بھی ان کا دوست تھا۔ اس لیے سانپ نے کہا کہ تم میرے منہ میں داخل ہو جاؤ، اور جنت میں داخل ہو کر میں تمہیں اپنے منہ سے نکال دوں گا، اور اس طرح تمہیں کوئی دیکھ بھی نہیں سکے گا۔ اس پر شیطان نے ایسا ہی کیا، سانپ کے منہ میں داخل ہو گیا اور جنت میں جا کر نکل گیا، اور جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سلام اللہ علیہا سے ملاقات کی، اور ان کو وہ پھل کھانے کے لیے کہا جسے کھانا اللہ رب العزت نے سختی سے منع فرمایا تھا۔ حضرت بی بی حوا سلام اللہ علیہا نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس پھل کو کھا لیا۔ تبھی اللہ رب العزت نے انہیں جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا، اور سانپ کے منہ سے ابرک کی خوشبو بھی چھین لی، اور اس کے منہ میں زہر بھر دیا، اور سانپ کی ٹانگیں چھین کر جنت سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ اور کہتے ہیں کہ زمین کا وہ حصہ جہاں پر سانپ کو اتارا گیا تھا اسے سجستان کہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، جو کوئی یہ آیت پڑھ لے، سلام علی نوح فی العالمین، تو انشاءاللہ وہ سانپ کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اور اگر کوئی شخص کھانا کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے تو اگر کھانے میں زہر بھی ملا ہو تو اس پر اثر نہیں کرے گا۔ اور سانپ کا شرعی حکم یہ ہے
کہ सांप जरर होने की वजह से हराम है। प्यारे दोस्तों, इन बातों से पता चलता है कि ये जो बात आम है कि एक सांप को मारने से दूसरा सांप इस शख्स से बदला लेगा, इसकी इस्लाम के मुताबिक कोई हकीकत नहीं। और चूंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से ही सांप को जन्नत से निकाला गया था, इसलिए ये तमाम इंसानों से अदावत रखता है, जिसकी वजह से ये इंसानों को डसता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हर किस्म के शर से महफूज रखे और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, और हमें गुनाहों से बचने और नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।